اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ العصر مکیہ۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم، یقیناً انسان ایک بڑے گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور حق پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ یہ ابتدائی مکی سورہ ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 4 آیات ہیں۔ اس صورت میں یہ بیان فرمایا گیا ہے کہ گزشتہ صورتوں میں جس قسم کے انسانوں کا ذکر ہے اور جس دنیا طلبی سے ڈرایا گیا ہے، اس کے نتیجے میں ایک ایسا وقت آئے گا کہ جب سارا زمانہ گواہ ہوگا کہ وہ انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے اور انہوں نے حق پر قائم رہتے ہوئے حق کی نصیحت کی اور صبر پر قائم رہتے ہوئے صبر کی نصیحت کی۔ سورۃ الکوثر مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ سورۃ الکوثر یہ مکی صورتوں میں سے ہے اور بسم اللہ سمیت اس کی 4 آیات ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یقیناً ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، پس اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی دے۔ یقیناً تیرا دشمن ہی ہے جو ابتر رہے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ ابتر ہونے کا طعنہ دیا کرتے تھے، یعنی ایسا شخص جس کی کوئی نرینہ اولاد نہیں۔ آپ کو یہ خوشخبری دی گئی کہ وہ جو نرینہ اولاد کے دعوے دار ہیں ان کی اولاد بھی روحانی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونا باعث فخر سمجھے گی اور اپنے بدبخت والدین سے اپنا تعلق کاٹ لے گی۔ چنانچہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق یہ روایت آتی ہے کہ اس کے قبول اسلام کے بعد کسی مسلمان نے اسے ابو جہل کا بیٹا ہونے کا طعنہ دیا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی شکایت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان کو منع فرما دیا کہ آئندہ اسے ابو جہل کا بیٹا نہ کہا جائے۔ تو گویا ابو جہل خود ہی ابتر ہو کر مرا اور اس کی اولاد روحانی لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہونے لگی۔ سورۃ الماعون کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی کوثر عطا کرنے کی خوشخبری دی گئی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایک تو یہ معنی ہے کہ وہ اموال جو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں گے، اگر وہ انہیں بے دریغ بھی خرچ کرے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ مزید اموال عطا فرماتا چلا جائے گا۔ اور سب سے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا ہوا جس کے مضامین کبھی نہ ختم ہونے والے خزانے کی طرح قیامت تک بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے جاری و ساری رہیں گے۔ اس کے مضامین کا کوئی احاطہ نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ تو اس عظیم انعام کے شکرانے کے طور پر عبادت کر اور قربانی دے، یقیناً تیرا دشمن ہی ابتر رہے گا اور تیرا فیض کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔